امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے وقت لوگ ساکت تھے، خاموش۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے اقدام کیا ہے وہ بزرگان ہیں، بزرگان نے، قوم کے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی رہبر و حاکم نہیں ہوں گے، وصی رسول نہیں ہوں گے، کسی اور شخصیت کو بنانا۔ یہ بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ جب ایک بزرگ شخصیت کوئی بات کر دے، لوگ ادب سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور علی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں کے احترام میں ولی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی نگاہوں میں یہ ایک قدر ہے، یہ ایک ویلیو ہے کہ بزرگ جو کریں آپ اس میں کچھ نہ کہیں، مان لیں جو کچھ بزرگ کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ چونکہ بزرگوں نے فیصلہ کیا تو آج تک 1400 سال تک وہ فیصلہ مورد احترام ہے اور علی محروم، تنہا۔ اسی طرح تاریخ بھر میں ایسی شخصیات، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں لوگ خاموش ہیں، ساکت ہیں۔ کیوں ساکت ہیں، خاموش؟ چونکہ بزرگ شخصیات امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ امام حسین وقت کے ولی ہیں، امام ہیں، حجت خدا ہیں، لیکن تنہا۔ لوگ دین سے منحرف نہیں ہوئے، دیندار ہیں، لیکن ایسا دین ہے ان کے پاس جو انہیں ولی کا ساتھ دینے کا سبق نہیں پڑھاتا، تلقین نہیں کرتا۔ اس دین میں یہ چیپٹر ہی نہیں ہے کہ آپ نے امام کا ساتھ دینا ہے، آپ نے امام کی حمایت کرنی ہے، آپ نے امام حسین کا دفاع کرنا ہے، آپ نے امام کے خاندان کا دفاع کرنا ہے۔ اس دین میں یہ سبق شامل نہیں تھا، چونکہ یہ سبق امام حسین علیہ السلام کے عہد میں و زمانے میں حکومت دین کا سبق پڑھاتی تھی۔ حکومت بنو امیہ کی تھی، معاویہ کی حکومت تھی۔ اس وقت حکومت نے ایسا دین رائج کیا، پڑھایا لوگوں کو کہ جس میں یہ شامل تھا کہ آپ حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، حاکم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور حاکم کے مقابلے میں بولنا بغاوت ہے۔ یزید کے مقابلے میں بولنا یہ بغاوت ہے، یہ جرم ہے۔ اور قاضی شریح جیسا بزرگ انسان، قاضی شریح معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بھی امیر المومنین کی حکومت کا قاضی ہے۔ امیر المومنین کی حکومت میں یہ قاضی تھا، جج تھا یہ، اور یہ قاضی شریح اب فتویٰ دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے جواز کا، کہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ چونکہ یزید حاکم ہے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے حاکم کے مقابلے میں جو قیام کیا جائے یہ بغاوت ہے، اور اس بغاوت کو کچلنا لازم ہے، لہذا سب مسلمان مل کر جائیں، حسین کو قتل کریں، والے رسول کو قتل کریں۔ یہ فتوے سے ہوا یہ کام۔ اس قدر لوگ اس کام کو مقدس سمجھ کر انجام دے رہے تھے سید الشہداء کے قتل کو، کہ بعض ان میں سے قربت کی نیت کرتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم سب سے افضل انسان ہیں۔ خوارج کے نزدیک اور ناصبیوں کے نزدیک تاریخ مسلمین میں سب سے مقدس انسان ابن ملجم ہے۔ یہ وغیرہ ان کی کتابوں میں ہے کہ ابن ملجم قاتل امیر المومنین سب سے بلند مرتبہ اس کا ہوگا جنت میں، بہشت میں اور ہر جگہ۔ کیوں؟ چونکہ اس نے علی کو قتل کیا ہے۔ وہ آپ توجہ کریں کہ ایسا بھی دین ہے، ایسا بھی مذہب ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس ذہنیت کے بنا دیے جاتے ہیں کہ علی کو قتل کرنے والا، امیر المومنین کو قتل کرنے والا افضل الزہاد و افضل العباد سمجھا جاتا ہے، تمام بندوں سے افضل بندہ گردانا جاتا ہے۔ کربلا میں جو لوگ شامل ہوئے، قتل کیا، وہ احساس غرور کرتے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی عبادت کی ہے، بغاوت ہم نے کچھ لیے جا کر، کہ یزید کے خلاف نکلنا بغاوت ہے اور اس بغاوت کو کچلنا عبادت ہے۔ یہ دین سکھایا گیا تھا۔ جب اس طرح کا دین لوگوں کو دے دیا جائے اور لوگ سیکھ لیں یہ دین،
وہ پھر ولی خدا محاصرہ ہو جائے، قتل ہو جائے، تہمت ہو، دشنام ہو، جو بھی ہو، لوگ ساتھ نہیں دیتے، حمایت نہیں کرتے، دفاع نہیں کرتے۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا رسول اللہ کے بعد۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا لوگوں نے۔ کیوں ساتھ نہیں دیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس کو چھیڑتا کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو نہیں چھیڑتے کہ اس میں بڑی بزرگ لوگ زیر سوال آ جاتے ہیں، اور بزرگوں کا اتنا احترام ہے بسا اوقات کہ دین سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ بعض نے لکھا ہے اہل قلم نے کہ جس قوم کے اندر افراد مملکت سے بڑے ہو جائیں وہ مملکت نابود ہو جاتی ہے۔ جس مذہب میں دین میں شخصیتیں دین سے بڑی ہو جائیں وہ دین ختم ہو جاتا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ دین کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حسین دین پر قربان ہو جائے۔ اسی سے عظمت دین کا پتہ چل جاتا ہے کہ دین کس قدر باعظمت امر ہے کہ جس کے لیے حسین جیسی ہستی قربان ہو جائے، شہید ہو جائے۔ دین نہیں قربان کرنا حسین پر کہ حسین بچ جائے، دین ختم ہو جائے، بلکہ حسین کو قربان کرنا ہونا ہے دین کے اوپر۔ دین بچ جائے، حسین شہید ہو جائے۔ امام خمینی فرماتے ہیں یہ عظمت دین کی شہادت حسین عظمت دین کی دلیل ہے کہ اتنی عظیم ہستی بھی قربان ہو جائے اپنے کنبے سمیت دین کے اوپر۔ لیکن جہاں دین چھوٹا ہو جائے وہ شخصیات بڑی، وہاں پر دین ختم ہو جاتا ہے، مذہب ختم ہو جاتا ہے، قوم و مملکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی رہا تاریخ بھر میں کہ آج بھی اکثریت مسلمانوں سے جا کر آپ پوچھیں کہ اہل بیت کی ولایت کیوں نہیں مانی گئی، تو جواب دیں گے بزرگوں کی وجہ سے۔ اتنی بزرگ ہستیاں، کیا وہ غلط کر سکتے ہیں؟ کیا وہ غلط کہہ رہی ہیں؟ کیا انہوں نے غلط سوچا ہے؟ کیا وہ غلط بات کرتے تھے؟ کیا انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں؟ پھر تو سب زیر سوال آ جاتے ہیں۔ اس بزرگی کو بچانے کے لیے اور اس اقدام کو بچانے کے لیے وہ بہتر ہے علی تنہا ہو جائیں، بہتر ہے علی محروم ہو جائیں۔ علی کی محرومیت سے بزرگوں کی قبا بچتی ہے، دامن بچتا ہے بہت ساروں۔ ٹھیک ہے حسین قتل ہو جائے، اتنے خاموش، اتنے ساکت، اتنے لا تعلق، بھلے بزرگان ہیں۔ اور کیوں بزرگوں کا اقدام یہ ہے کہ آپ نہ کریں یہ اقدام، یزید کے خلاف اقدام نہ کریں۔ کیوں کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ جب سب بزرگ چپ بیٹھے ہیں، امام حسین کیوں آئے ہیں آ کر؟ اس لیے قاضی شریح جیسا بزرگ آدمی آگے بڑھتا ہے اور جرأت کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بغاوت ہے اور قتل کریں، اور لوگ اس فتویٰ کو سند قرار دیتے ہیں۔ قاتلین کربلا کے پاس یہ فتویٰ سند ہے، حسین کے قتل کا سند، شرعی سند دکھاتے تھے، یہ دیکھو شریعت کا حکم ہے حسین کو قتل کرنا، اور جو شریعت پر عمل کرے وہ عبادت کر رہا ہے، اس لیے قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے۔